اور دوسری اس سے جو جڑی ہوئی بات ہے وہ ہے ملک کی جو فائنینشیل سچویشن ہے اور جو پچھلے 2-3 دن میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی کامنٹ تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں. جہاں تک خیبر پختونخوا کی فائنینشیل سچویشن کا تعلق ہے میں بعد میں بھی بات کروں گا, لیکن آپ کو پتہ ہے اور ہم 6 مہینے یہ چیختے رہے ہیں کہ جب سے یہ وفاقی حکومت آئی ہے ہمیں وہ فنڈنگ جو کہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے, ہماری جو NFC کا شیئر ہوتا ہے وہ تو ہمارے پاس آتا ہے, وہ آٹومیٹکلی آتا ہے, لیکن وہ فنڈنگ جو وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے بالخصوص ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹس, ہماری صوبے میں بننے والی بجلی سے جو پورے ملک میں بجلی سستی بنتی ہے, وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس جو ہمیں پچھلے 6 مہینے میں تاریخ میں یہ پہلی حکومت ہے جس نے 1 روپے نہیں دیا. اور دوسری جو قبائلی اضلاع کا بجٹ, کیونکہ میرے خیال میں قبائلی اضلاع کا بجٹ وہاں کی نیڈز پورے ملک کے لیے ایک پرائیورٹی ہونی چاہیے, وہ نہیں ملی. اس پہ ہم آپ سے بھی بات کرتے رہے, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کرتے رہے, آپس میں بھی بات کرتے رہے, خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی بات کرتے رہے, لیکن چونکہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ابھی ہم اگلے مرحلے پہ بھی اس پہ جائیں گے. چیف منسٹر صاحب سے اس دن کچھ سینئر کیبنٹ ممبرز کی بھی میٹنگ ہوئی تھی, ایک اسپیشل کیبنٹ میٹنگ بھی بلوائی ہے, اور اس کے بعد ہمارے لیے سارے آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہیں, کیونکہ ایک صوبے نے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور ان آپشنز میں سپریم کورٹ کی طرف بھی رجوع کرنا جو ہے وہ ایک بڑا سیریسلی ہم کنسیڈر کر رہے ہیں, کیونکہ جب وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک مسئلہ ہو اور وہ حل نہ ہو رہا ہو تو وہ آپ کو کانسٹیٹیوشنلی سپریم کورٹ ہی جانا پڑتا ہے. دیکھیں وفاقی حکومت کا تو یہ حال ہے کہ کل ایک سروے پبلش ہوا, ایک انڈیپینڈنٹ سروے پبلش ہوا جس میں 4-5 فگرز بڑے انٹرسٹنگ تھے. جو سب سے پہلا فگر جو سب سے انٹرسٹنگ تھا وہ تو یہ کہ اس وفاقی حکومت کی ڈس اپروول ریٹنگ, یعنی وہ لوگ جو غیر مطمئن ہیں وہ 83% ہے, 72% جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسسیٹسفائیڈ یعنی شدید طرح سے غیر مطمئن, اور 11% غیر مطمئن. تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ ایک حکومت کی پاکستان میں 83% ڈس اپروول ریٹنگ ہے اور وہ حکومت کر رہی ہے. اسی میں ایک پول کیا گیا کہ اگر آج ووٹ ہوتا تو آپ کون سے لیڈر کو ووٹ دیتے, اور وہ پول جو ہے وہ اسی سروے کا 30 مارچ سے بار بار ہو رہا ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ 30 مارچ کو عمران خان صاحب کا فگر 31% تھا, 31% ملک پورے ملک میں ان کے لیے ووٹ کرتے. آج وہ فگر 51% ہے, 20 percentage points وہ بڑھا ہے. 31% پہ بھی وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر تھے. دوسرے نمبر پہ نواز شریف صاحب کی 24 یا 25% جو ہے وہ ریٹنگ تھی. 51% کا مطلب اگر کسی کو اسٹیٹسٹکس کا پتہ ہو کہ اگر آج الیکشنز ہوتے تو واقعی 2/3 اکثریت آتی PTI کی, اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو PDM کی حکومت ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے. 3 میں سے 2 لوگوں نے کہا کہ ان کے خیال میں الیکشن آج ہونا چاہیے. میرے خیال میں جس ریٹ سے کابینہ بڑھ رہی ہے وفاقی 75 تو ماشاءاللہ ان کے اسپیشل اسسٹنٹس ہو گئے ہیں, تو میرے خیال میں اس کے بعد صرف وہی بندہ جو ہے وہ رہے گا کہ وہ الیکشن کا آج ہونا نہیں پسند کرے گا جو کہ وفاقی کابینہ میں ایڈ ہوگا. اور اس طرح کی مزید بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ریٹنگز تھی. میں ضرور چاہوں گا کہ وہ سروے آپ دیکھ لیں, وہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے اور اس پہ ہم بات کر لیں. اب کیوں میرے خیال میں کیوں ایسے حالات ہو رہے ہیں؟ اگر آپ ملک کی معیشت کے حالات دیکھ لیں تو جو ان کے پہلے وزیر خزانہ تھے انہوں نے ماشاءاللہ ایسے کام کیا کہ اس کی ایویلیویشن ان کا ACR تو مس مریم نواز شریف نے اور پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی آپس میں ڈسکس کر کے ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چلیں انہوں نے ریزائن کر دیا اور وہ چلے گئے. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان کی پرفارمنس سے وہ غیر مطمئن تھے. اب
پچھلے 2-3 دنوں میں کیا ہوا ہے، میں صرف 2 باتوں پہ فوکس کرتا ہوں، پھر میں خیبر پختونخوا کی سچویشن پہ بھی آتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا B سے C پہ، اور یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے 20 سال میں نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد۔ انہوں نے 3 وجوہات بتائیں۔ ایک کہ GDP گروتھ کم ہوگی، یعنی معیشت جو ہے وہ سکڑے گی، اور کہیں 0 سے 2% پہ جو ہے وہ بڑھے گی۔ اس کا بائی دا وے ایک بہت بڑا اثر ہماری ٹیکس کلیکشن پہ بھی ہوگا، اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے سال پہلے کوارٹر میں FBR کی ٹیکس کلیکشن اور پورے سال میں کوئی 30% سے بڑھی تھی، اور اس سال پہلے کوارٹر میں وہ کوئی 12.5 یا 13% سے بڑھی ہے۔ تو اگر آپ اس کا حساب لگا لیں، اگر یہ ٹیکس کلیکشن زیادہ نہ ہو تو 700-800 ارب روپے کا خسارہ تو جو ہے وہ قومی خزانے میں اس سے آئے گا۔ اچھا جی، دوسری چیز، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ، ان کا کانفیڈنس، ان کی لیجٹمیسی ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے بتائی وہ ہے لیکویڈیٹی رسکس کی۔ لیکویڈیٹی رسک یعنی ملک کے پاس پیسہ نہیں ہوگا۔ کیوں انہوں نے کہا؟ آپ سوچیں کہ جب ایک ملک کا پرائم منسٹر خود جا کے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز میں کہتا ہے، ملک کا فارن منسٹر، شاید وہ ابھی بھی وہاں پہ ہی میرے خیال میں، کیونکہ پاکستان آنا ان کا کم ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سیلاب کے بعد ہمیں $35 ارب کا نقصان ہوگا، اور اگر ہمارے سارے قرضے معاف نہ کیے گئے تو انگریزی کا ٹرم استعمال ہوتے ہوئے جو پرائم منسٹر نے بلومبرگ کو کہا تھا، اور بلومبرگ دنیا کا سب سے اہم ترین بزنس چینل ہے، کہ آل ہیل ول بریک لوز، یعنی تباہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری بانڈز کی جو ویلیو تھی مارکیٹ میں وہ بھی بالکل ٹینک کر گئی۔ وہ بانڈز جو کہ 2-3 مہینوں میں دینے تھے، اور اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب کو جلدی جلدی وضاحت کرنی پڑی کہ پرائم منسٹر کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ملک بھیک مانگ کے نہیں بنتے، اور آپ کو اپنا نیریٹو جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے تاکہ عالمی دنیا کو آپ پہ کانفیڈنس ہو، آپ وہ کریں گے تو یہ انڈیپینڈنٹ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں تو ان کو آپ کے کہنے پہ کوئی اعتماد ہوگا۔ آپ نے اس طریقے سے ڈیٹ ریلیف کی بات کی کہ آپ نے ایک آلموسٹ اپنی اکانومی پہ گلوبل کانفیڈنس کا کرائسس کھڑا کر دیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل فائنانس ڈویژن کا پریس ریلیز آیا کہ یہ جو 30 یا 35 ارب ڈالر کا فگر ہے فلڈز کے ڈیمیج کا، یہ شاید صحیح نہیں ہے، یہ کم ہو سکتا ہے، ہمارے پہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ اب یہ دیکھیں، جیسے پہلے 2 فائنانس منسٹرز نے آپس میں جنگ کی ان کے، ابھی ایک طرف وہی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہر روز جو ہے وہ فلڈ کے ڈیمیجز کا جو ہے وہ فگر بڑھا رہی ہے، شاید تاکہ وہ بھیک مانگ سکیں، اور دوسری طرف وہ جو ہے انہی کی فائنانس منسٹری ابھی جب اسی کے اثر میں موڈیز نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ زیادہ ہے، یہ جو آگے جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ آپ کوئی تو اپنی کریڈیبلٹی گلوبل مارکیٹس میں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے پاس، گلوبل پریس کے پاس رکھیں۔ اسی طرح 4-5 مہینے لگے ایک IMF کے ڈیل کے رینیو ہونے پہ، جس پہ مہینے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے تھا، کیونکہ مفتاح صاحب جب پہلے دن نیو یارک گئے انہوں نے کہا کہ ہفتے 2 میں یہ ہو جائے گا، پیسے آ جائیں گے، کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے بجٹ ایسے پیش کیا کہ وہ IMF سے ان سے بدلوایا۔ پھر پنجاب میں جا کے انہوں نے 150 ارب روپے کی الیکٹریسٹی کی سبسڈی جو ہے وہ ایک پیش کی انفنڈڈ، جو کہ IMF کے لیے ڈیل بریکر ہوتا تھا۔ پھر جب فلڈز آئے تو میرے پہ الزام لگایا یہ کہنے کا کہ فلڈز کے بعد سچویشن جو ہے وہ ایسے آ گئی ہے جہاں پہ ہمیں یہ ٹارگٹس IMF کے ساتھ ریویو کرنے پڑیں گے، یہ سیٹ ان سٹون نہیں ہے۔ ان سے انہوں نے ایک کرائسس جو ہے وہ کیا۔ 29 اگست کو ڈیل سائن ہوئی، 1 مہینے میں اب ساری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹارگٹس میٹ نہیں ہو سکتے، یہ ہم IMF سے کہیں گے کہ ریویو۔ اسی لیے کریڈیبلٹی کا کرائسس آیا تھا۔ اور یاد رکھیں جب خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ٹارگٹس ریویو ہوں
انہوں نے احتجاج ضرور کیا تھا, آئی ایم ایف نے نہیں کیا تھا, آئی ایم ایف کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا. لیکن ابھی جب انہوں نے پی ڈی ایل نہیں لگایا تو اگلے دن آئی ایم ایف کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہماری کنڈیشنالٹیز نہیں بدلی. تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام پہ بھی جو دوگلا پن اور جو کرائسس آف کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں وہ یہ پیدا کر رہے ہیں. امپیکٹ پورے ملک پہ آ رہا ہے اور اتنی خطرناک سچویشن میں ہم اکنامکلی ہیں کہ یہاں پہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے اور لانگ ٹرم کا سوچنا ہے, اور لانگ ٹرم اس کا حل ایک ہی ہو سکتا ہے کہ الیکشنز ہوں. اس سروے میں خان صاحب کی مقبولیت 31 سے 51% تو ہو گئی نا, لیکن دیکھیں جتنا آپ نے انتظار کیا ان کی مقبولیت زیادہ ہو رہی ہے. وہ ٹرینڈ دیکھ لیں, مہربانی سے الیکشن کی طرف جائیں. یہ 51 سے انشاءاللہ 55 اور پھر 60 اور پھر 65 ہوگا. صوبے پہ آتے ہیں جی, ہمارا کیا ایشو ہے. میں فیڈرل گورنمنٹ کا سٹانس بتا دیتا ہوں. اس دن شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں شاید کہا تھا, اگر میں وفاقی حکومت کے کہنے کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تو ایفیکٹولی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پیسہ نہیں دے رہے تو اب یہ کرائسس میں ہے, ہم ان کو پیسہ نہیں دے رہے تو اب ان کے پاس پیسے کم ہو گئے. اب یہ تو بڑی لاجیکل بات ہے کہ اگر پیسوں کا فلو نہیں ہوگا تو پھر پیسے کم آئیں گے, رائٹ. اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ کہ جتنا ریفارم خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے فائنینشیل سیکٹر میں کیا ہے پچھلے 3-4 سال میں چیلنج کرتا ہوں کسی اور حکومت نے نہیں کیا پہلے دن سے. اور یہ میں صرف بار بار اس لیے یہاں پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو یہ بات پہنچ جاتی ہے تاکہ اسلام آباد میں جو ہماری مین سٹریم میڈیا ہے وہاں تک پہنچے. پہلے سال میں ہم نے اے ڈی پی کی ریشنلائزیشن کی, 200 ارب روپے بچائے. 4 سال سے ہم پینشن ریفارمز پہ لگے ہوئے ہیں, پینشن رولز چینج کیے, ارلی ریٹائرمنٹ ایج چینج کی, اس کے بعد جو ہے وہ جو ڈوئل پینشنرز جو سرکار سے 2 پینشنز لیے تھے وہ انوملیز چینج کی, اور آخر ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ خیبر پختونخوا پاکستان میں پہلی گورنمنٹ بن گئی ہے وفاقی یا صوبائی جو کہ کنٹریبیوٹری پینشن پروگرام شروع کر رہی ہے, جو کہ ہمارے پینشن کے چیلنج کا واحد حل ہے, جو کہ آج کل پورے ملک میں جب آپ چاروں صوبوں اور وفاق کا پینشن کا بل سالانہ ملائیں تو تقریباً وہ 2000 ارب روپے ہے, اور وہ 2000 ارب روپے انفنڈڈ ہے. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنا پینشن کا نظام ریفارم کریں اور کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم بنائیں جیسے کہ پورے دنیا میں بنتا ہے. وفاق نے نہیں کہا ہمیں, آئی ایم ایف نے نہیں کہا ہمیں, ورلڈ بینک نے نہیں کہا ہمیں. صحیح کام تھا کرنے کا, پولیٹیکلی مشکل بھی تھا, ہم نے کیا. ڈیولپمنٹ بجٹ ریلیزز پہ نہ صرف ہم نے 4 سال میں ڈیولپمنٹ بجٹ تقریباً ڈبل کیا, لیکن پچھلے سال چونکہ ہمیں کانفیڈنس تھا مالی سال کے پہلے دن کو 100% بجٹ ریلیز کیا, اور اس کی وجہ سے ہماری یوٹیلائزیشن اویلیبل فنڈز کی 100% سے بھی زیادہ ہوئی. سروس ڈلیوری پہ یعنی نان سیلری پہ پہلی حکومت ہے جو کہ ایکچولی انویسٹ کر رہی ہے, اور ہمارے سب سے بڑے پروگرامز صحت کارڈ کی طرح, اور ابھی جو انشاءاللہ انصاف فوڈ کارڈ لانچ ہوگا وہ ڈیولپمنٹ بجٹ سے نہیں, ہمارے سروس ڈلیوری بجٹ سے یعنی نان سیلری بجٹ سے لانچ ہوگا. ٹیکس ریفارم ہمارا ایک چھوٹا صوبہ ہے, لیکن اس چھوٹے صوبے میں کبھی تاریخی طور پہ ریونیو جنریشن پہ نہیں دیکھا گیا. ہم نے 2.5 سال میں اپنی ریونیو جنریشن 2.5 گنا بڑھائی, 30 ارب روپے سے 75 ارب روپے, اور انشاءاللہ اس سال ہم 85 اور 100 ارب روپے کے درمیان جو ہے وہ کریں گے. قانون سازی, پبلک فائنینشیل مینجمنٹ لا, اور پاکستان کا بہترین پبلک فائنینشیل مینجمنٹ لا, ڈیٹ مینجمنٹ لا, اور ٹرانسپیرنسی. واحد گورنمنٹ ہے جو کہ بجٹ کے 6 مہینے کے اندر پچھلے سال کی ایکچوئل ایکسپینڈیچر کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پبلش کر دیتی ہے, اور وہ گورنمنٹ ہے جو کہ اپنے قرضوں کی ڈیٹیل سب سے زیادہ ڈیٹیل میں پبلش کرتی ہے اپنے ہر 6 مہینے بعد آنے کے ڈیٹ مینجمنٹ رپورٹ پہ. ابھی ہمارا فائنینشیل کرائسس جو ہے یا فائنینشیل چیلنج کیا آیا تھا آپ اس پہ پوچھیں گے بھی. ایک دن ہم نے جو ہے وہ اپنے تنخواہوں کے دینے کا عمل جو ہے وہ پش بیک کیا, بلکہ ایک دن پش بیک بھی نہیں کیا, ایک رواج بن چکا ہے کہ تنخواہیں
مہینے کے آخری ہفتے میں بن جاتی ہیں. لیگلی وہ اگلے مہینے کے پہلے دن ہی جو ہے وہ ملنی چاہیے. پہلے دن سے تنخواہیں ملنے لگی, اور وہ صرف اس لیے کہ جو یہ ہمیں فائنینشیل سچویشن میں وفاقی حکومت نے ڈالا ہے, اس کو مینیج کرنے کے لیے جو ہم ایک مہینہ کام کر رہے تھے, اس میں ہم اپنے اخراجات, اپنے ڈیولپمنٹ اور کرنٹ بجٹس کی پرائیورٹائزیشن, اور بالخصوص جو فلڈز پہ ہمارے تقریباً 125 ارب روپے لگنا ہے, ان کی پرائیورٹائزیشن پہ کام کرتے ہوئے یہ نہیں چاہتے تھے کہ صوبہ کہیں ڈیفالٹ کے قریب آئے. تو ہم نے اس کی وجہ سے اپنی جو سیلری فلوز تھی وہ میچ کی, جو ہمیں ہمارا حصہ فیڈرل ڈویزبل پول سے, جو پورے ملک کا ڈویزبل پول ہوتا ہے, اس سے وہ آتا ہے. ہم اس پوزیشن میں کیوں پڑے, یہ ایک سوال ضرور ہے کہ ہم پوزیشن میں کیوں پڑے کہ ہماری فائنینشیل سپیس یا ہمارا ورکنگ کیپٹل کم ہوا. میں صرف اس گورنمنٹ کے آنے سے آپ کو حساب دے دیتا ہوں. اپریل میں یہ گورنمنٹ آئی ہے, چوتھا کوارٹر تھا پچھلے سال کا. قبائلی اضلاع کے چوتھے کوارٹر کے پہلے ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈنگ میں 1 روپے نہیں ریلیز ہوا. پھر میں نے شور کیا, پھر ہمیں 17 ارب روپے کی قسط میں 8.5 ارب روپے ریلیز ہوئے. وہ 8.5 ارب روپے کا خسارہ جو ہے وہ تھیوریٹیکل نہیں تھا, وہ ہم نے اپنی جیب سے لگایا, کیونکہ جو قبائلی اضلاع میں حالات ہیں, جو حالات ہو سکتے ہیں اگر وہاں پہ ایک سیکیورٹی کرائسس آئے, تو اس کی قیمت پورے ملک کو ادا کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب نے 137 ارب روپے کا بجٹ وفاقی حکومت کی طرف سے ڈالا تھا قبائلی اضلاع کے لیے پچھلے سال. اسی آخری کوارٹر میں 12 ارب روپے کرنٹ بجٹ کے نہیں ریلیز ہوئے, یہ 20.5 ارب روپے ہو گئے. 1 جولائی کو اس حکومت نے ڈیسائیڈ کیا, اتفاق سے ابھی وہ ایک آڈیو بھی آ گئی ہے کہ مریم بی بی انکل کو کہہ رہی ہے کہ صحت کارڈ ہمیں بند کرنا چاہیے. 1 جولائی کو وفاقی حکومت نے صحت کارڈ قبائلی اضلاع میں بند کیا. 3 دن میں ہم نے وہ پک اپ کیا. اس کا جو خرچہ ہے وہ سال میں تقریباً 5 ارب روپے آئے گا. 1 ارب روپے تقریباً ہم اپنی جیب سے لگا چکے ہیں. 3 ارب روپے ہر مہینے تقریباً ہم اپنی جیب سے قبائلی اضلاع کی تنخواہیں دینے پہ لگا رہے ہیں, کیونکہ جس چیز پہ میں نے احتجاج کیا تھا مفتاح صاحب کے ساتھ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں شہباز شریف صاحب کے پاس, کہ قبائلی اضلاع کے بجٹ کا گرانٹ جب تک NFC کا پروسیس نہیں ہوتا, آئینی طور پہ وفاق کی ذمہ داری ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا کے NFC شہر میں قبائلی اضلاع کا 1 روپے ہمیں نہیں آتا, تو وہ پیسہ صرف وفاقی گرانٹ سے آتا ہے. تو اس میں جو ہر مہینے خسارہ آ رہا ہے وہ 2 سے 3 ارب روپے ہم اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. اور ہماری جو جیب ہے جس میں 3-4 بڑے آئٹمز ہیں, ہمارا NFC شیئر جو ہمیں آ رہا ہے, یہ ایک آرگیومنٹ ضرور ہے کہ 2017 کے سینسس کے بعد ہمارا NFC شیئر 50 سے 60 ارب روپے زیادہ ہونا چاہیے فارمولا کے مطابق, لیکن وہ ابھی تک نہیں اپڈیٹ ہوا. چلے خیر ہے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اسٹریٹ ٹرانسفرز جو آئل اینڈ گیس کے پیسے, یہ 2 ہیڈز تو آ رہے ہیں, لیکن جو تیسرا جو ہمارا ہیڈ ہے, ماشاءاللہ ہماری ریونیو پچھلے 3 مہینے میں KPRA کی ریونیو کوئی 40% سے پچھلے سال سے بھی زیادہ ہوئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی 12.5% سے ہوئی ہے. تو وہاں پہ بھی ہم فیڈرل گورنمنٹ کو آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں. لیکن جو چوتھا ہیڈ ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا, جس میں عمران خان کی گورنمنٹ وہ پہلی گورنمنٹ بن گئی تھی جو کہ ہمیں ماہانہ وہ پیسے دے رہی تھی, اور پچھلے 15 مہینوں میں 63 ارب روپے ملے تھے. وہ اپریل میں 0, مئی میں 0, جون میں 0, جولائی میں 0, اگست میں 0, سپٹمبر میں 0. 0 × 6 = 0. ہر مہینے جو 3 سے 4 ارب روپے ملنے چاہیے, 24 سے 25 ارب روپے سے خیبر پختونخوا ایکسکلوڈنگ فاٹا ہماری جیب بھی ہلکی کی گئی. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اوور ڈرافٹ فیسلٹی کیوں اویل کر رہے ہیں, تو کچھ تو شرم آنی چاہیے, کیونکہ آپ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. یہ رسپانسبلٹی ہمیں صرف ہمارے پیسے دینے کی آپ کی ہے. 10 ارب روپے انہوں نے فلڈ ریلیف کے لیے اناؤنس کیے, وہ ہمیں نہیں ملے. میں نے آخری چیز وہ اس لیے کہی کیونکہ جو کلچرل فرق ہمارے اور ان کے گورنمنٹ میں ہونا چاہیے اور ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اس فلسفی میں نہیں بلیو کرتے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز.
ہم جو یہ سچویشن آئی ہے اس میں بھی کام کر رہے ہیں, پچھلے مہینے سے لگے ہوئے ہیں اور 3-4 چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ ایک دوسرا سوال بنتا ہے کہ اس فائنینشیل چیلنج کو ہم کیسے نپٹیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ اس ملک میں اگر ہم نے ریفارم کرنا ہے تو ہم نے کرائسس کو ہی ایز این اپرچونٹی لینا ہے, اور اسی کو بھی ہم نے ایز این اپرچونٹی لیا. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم کچھ پیسے جو ہے وہ سائڈ کو رکھ رہے ہیں کہ ہم فلڈ ریلیف کا عمل جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کریں, اور انشاءاللہ پشاور میں کوئی ڈیش بورڈ کا افتتاح بھی نہیں کرے گا تو ڈیش بورڈ کا اچھا برا ہونا جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. ڈیش بورڈ ایک ڈیش بورڈ ہی ہوتا ہے, اصلی چیز ہے لوگوں تک ریلیف پہنچانا. اور میرے خیال میں بیرسٹر صاحب آج ایکس پرائم منسٹر ڈی آئی خان جا رہے ہیں اور وہاں پہ پہلی کمپنسیشن جو ہے وہ ڈی آئی خان میں اور ٹانک میں کر رہے ہیں, اور وہ لوگوں کو تھرو چیکس بھی نہیں آ رہی. ایک فول پروف سسٹم بنایا ہے کہ بینک آف خیبر یا جہاں پہ بینک آف خیبر نہیں ہے تو بینک میں ان کے اکاؤنٹ کھل جائیں گے, وہ اپنے اکاؤنٹ سے خود جو ہے وہ پیسے لے سکیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں فائنانس کرنا پڑے گا. اس 125 ارب روپے کے بل میں ہمیں 50 سے 60 ارب روپے اس سال نکالنے پڑیں گے اپنے بجٹ میں, وہ ہم نکال رہے ہیں. اس لیے ہم اپنے ایکسپینڈیچر کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں, یہ ان بجٹڈ تھے. دوسری چیز سنگل ٹریجری اکاؤنٹنگ, یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے لیکن ہر حکومت کے پاس اس کے بہت سے پیسے کمرشل بینک اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے ہیں. یہ ہمیں ورلڈ بینک نے, مختلف اداروں نے پورے پاکستان کو بتایا ہے کہ یہ آپ پاکستان کے لوگوں سے ظلم کر رہے ہیں. ہم نے اس پیسے کو انٹیگریٹ کرنے کا عمل بنا دیا جو صرف ہمیں نہیں ہیلپ کرے گا, وفاقی حکومت کو بھی ہیلپ کرے گا, کیونکہ جو ہماری کنسالیڈیٹڈ بیلنس شیٹ ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ کوئی اور صوبہ نہیں کرے گا, لیکن جو افیکٹولی آئی ایم ایف کا سرپلس دکھانا تھا وہ یہ کیش کنسالیڈیشن کے ساتھ ہم انشاءاللہ واحد گورنمنٹ ہوں گے پورے پاکستان میں جو وہ دکھا سکیں گے, اس کے باوجود جو ہمارے ساتھ وفاقی حکومت کر رہا ہے. تیسری چیز آبویسلی ریونیو کو زیادہ کرنا, اپنے ریونیو سورسز سے بھی, اس کے ساتھ ہماری جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور فائنانس ڈپارٹمنٹس ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ, ایشین ڈیولپمنٹ کے ساتھ بینک کے ساتھ, جو ہمارے پیکیجز ہیں ان کے ساتھ جو پروجیکٹس ہیں ان کو ریپرپز کر کے 50 سے 70 ارب روپے کی ایڈیشنل فائنانسنگ اس سال میں ڈھونڈ رہے ہیں. آبویسلی اس میں 2-3 مہینے لگیں گے. اور چوتھی چیز ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کو اور اپنے کرنٹ اخراجات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پرائیورٹائز کر رہے ہیں تاکہ جو اسٹریٹجک چیز ہو, جو ضروری چیز ہو, اگر ہمیں کم بھی کرنی پڑے تو وہ نہ کرنی پڑے. وہاں پہ بھی ہم نے 30 ارب روپے آئیڈینٹیفائی کر دیے جو کہ ہم فلڈ ریلیف کی طرف یا اگر ضرورت پڑے تو کہیں اور ڈائیورٹ کر سکیں گے. آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ. لیکن اینڈ میں آپ کو یہ بتا دوں, ہم تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اپنے حق کو چھوڑیں گے. انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہماری منگل کے دن ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوگی, اس میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم ابھی کون سا راستہ اپنائیں. اور میرے ذاتی خیال میں ہمیں ضرور ابھی لیگل راستہ بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں پریسیڈنٹس بن جاتی ہیں. اور میری ریکمنڈیشن کم از کم یہ ہوگی کہ انلیس ہمیں کوئی امید نظر آئے فیڈرل گورنمنٹ سے, کوئی جو ہے وہ انڈیکیشن نظر آئے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے, کہ ہم ضرور کورٹس کو رجوع کریں. کیونکہ جو اگر این ایچ پی کا مسئلہ ہے یا قبائلی اضلاع کے بجٹ کا مسئلہ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل مسئلے ہیں, یہاں پہ ہم سیاست نہیں کر رہے. این ایچ پی ہمیں 2016 کے ایک ایم او یو کے تحت ملتی ہے جو کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اس وقت تھی, ڈار صاحب ہی فائنانس منسٹر تھے, خواجہ آصف صاحب پاور منسٹر تھے. خواجہ آصف صاحب کے سائن ہیں اس پہ اور پرویز کھٹک صاحب کے سائن ہیں اس پہ. تو اگر ایم او یو ضروری ہوتے ہیں تو وہ بھی ایم او یو جو سی سی آئی نے پھر اپروو کیا ہے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کوئی اور ایم او یو ضروری ہے. اور اسی طرح قبائلی اضلاع کی فائنانسنگ جب تک این ایف سی جو ہے وہ دوبارہ نہ ہو, وہ رسپانسبلٹی وفاق کی بنتی ہے. ہم اپنی رسپانسبلٹی کے قبائلی اضلاع کو سنبھالیں پورے پاکستان کے لیے, کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین طریقے میں اس کو ایکسیکیوٹ کریں. بہت بہت شکریہ. اگر بیرسٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک بات کی کہ فلڈ ڈیمیج فگر جو ہے وہ حکومت بتا رہی ہے, تو سر کیا جو بلوچستان میں فلڈ سے نقصان ہوا ہے, سندھ میں ہوا ہے, جنوبی پنجاب میں ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے فگر کیا ہے؟ اگر ہے تو بتا دیجیے, اگر نہیں پتا تو پھر کیا اس طرح کے بیان دینا صحیح ہے؟ نہیں, میں نہیں دے رہا.
اور میں یہ کہہ بھی نہیں رہا کہ بڑھا رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ 2 بیانات دے رہی ہے, اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنی سیلف رسپیکٹ نہیں رکھتے, جب آپ باہر جا کے جو ہے وہ ایڈ یا اسسٹنس مانگتے ہیں, تو پھر جو آپ کہتے ہیں آپ پہ کوئی یقین نہیں کرتا. جو میں نے کہا ہے وہ یہ کہ ایک ہر روز پلاننگ ڈویژن سے, اس کے علاوہ جو ہمارے فارن منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر آفس سے, وہ فگر بڑھتی جاتی ہے. لیکن کل آپ فائنانس ڈویژن کی ریلیز دیکھ لیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ $30 ارب کا فگر پری میچور ہے, اور اس کی بیسس پہ ہماری ریٹنگ جو ہے وہ نیگیٹو نہ کی جائے. یعنی کہ انٹرنیشنل مارکیٹس یہ مان رہی ہیں کہ اگر جو فگر وفاقی حکومت فلڈ ڈیمیجز کا دے رہی ہے وہ صحیح ہے, تو پاکستان کو بہت بڑا کرائسس ہوگا. اور فائنانس ڈویژن آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کی ہی کہہ رہی ہے کہ یہ فگر شاید ابھی صحیح نہ ہو. میں ان کے الفاظ کو کوٹ کر رہا ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے تحریک انصاف کی مقبولیت کی بات کی, نئے الیکشن کی بھی بات کی, 2 صوبوں میں کشمیر میں اور بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے, وہ اسمبلیاں کیوں نہیں توڑی جاتی؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 3 صوبوں میں اس وقت سیلاب سے اب ان کی بحالی کا کام شروع ہونا ہے, اس سے زیادہ ضروری جو ہے وہ الیکشن ہے؟ میرے خیال میں الیکشنز کی سرٹنٹی ہونا بڑی ضروری ہے, کیونکہ عالمی منڈی کو بھی, انٹرنیشنل اداروں کو بھی, اور پاکستان کے لوگوں کو بھی یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں ابھی آگے گورنمنٹ آنی چاہیے جو کہ 5 سال رہے گی, تاکہ وہ مشکل فیصلے زیادہ آسانی سے لے سکے. ٹھیک ہے, الیکشن جس مہینے میں ہوگا ایم شور اس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے, لیکن جب تک ہم ڈے ٹو ڈے اور منتھ ٹو منتھ رہیں گے نا, تو اس کی قیمت پاکستان کی معیشت عالمی منڈی میں دے گی. یہ فائنینشیل فنڈامنٹلز ہیں کہ جس وقت آپ کی اکانومی پہ دنیا کو بھروسہ نہ ہو, تو وہ آپ کی اکانومی پہ نو کانفیڈنس کا اظہار کرے گی. اس میں آپ کو جو ہے وہ عالمی اداروں سے پیسے بھی آسانی سے نہیں ملیں گے, آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی آسانی سے پیسے نہیں دیں گے, اور کوئی بھی گورنمنٹ ہو ایسے حالات میں جہاں پہ ان کے پاس 6-8 مہینوں کا ایک ٹینیئر ہو, ان کی لیجٹمیسی انڈر کویسچن ہو, اپوزیشن کا شدید پریشر ہو, سروس کہتے رہے ہوں کہ ان کی مقبولیت کم سے کم ہو, ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا وہ فائنینشیل فیصلے لینا جو کہ ایسے وقت میں لینے پڑتے ہیں. سوری آپ پھر کس کو لکھا تھا؟ غلط. کس کو لکھا تھا؟ یعنی آپ بھی مان رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو نہیں لکھا تھا؟ اس لیٹر پہ لیٹر ہیڈ پہ کون تھا؟ نہیں, کس کو ایڈریس تھا؟ اپنے آپ کو تو میں خط نہیں لکھ سکتا. ٹھیک, کسی اور کو ایڈریس تھا یا نہیں؟ سوال کا تو جواب دے دینا. کس نے لیک کیا؟ اب دیکھیں میرے خیال میں یہاں پہ جی جی کون سی اخراجات؟ جی 2-3 سوال ہیں. پہلے تو یہ کہ اچھا ہے تھوڑا سا یہ کاؤنٹر کویسچننگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ فیکٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے, باقی تو جو ہے وہ سپوزیشنز ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں دیکھیں یہ جو ہم نے ریکارڈنگز اور لیکس کا کلچر کر دیا نا, میں پہلے دن سے کہا تھا جب شہباز شریف اور مریم کی ریکارڈنگ آئی تھی, آبویسلی جب ریکارڈنگز آئیں گی ہم ان کو ڈسکس کریں گے,
لیکن جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگز ہونی نہیں چاہیے. آئی ایم سوری لیکن میڈیا یہ سوال پوچھنا نہیں ہے کہ یہ ریکارڈنگز کیوں ہوتی ہے, لیگلی ہوتی ہے یا لیگلی نہیں ہوتی, اور اگر لیگلی نہیں ہوتی تو دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ریکارڈنگز جو ہے وہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں 21ویں صدی میں پھر لیک ہوں گی. اس کی قیمت بھی آگے پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی.